خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے۔ بہت کمال شخصیت، مسجع چہرے کے ساتھ علمیت آپ عطا فرماتے ہیں اور آپ کا علم سے گہرا تعلق ہے۔ آپ مختلف چینلز پہ جو ہے دین علم سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہماری بڑے دل کے قریب ہیں۔ آپ بہت ان سے پیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ وقاص جعفر صاحب ہمارے تشریف لائے ہیں۔ خوش آمدید سر آپ کو۔ پورے رمضان آپ کا انتظار کیا، آپ آج تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ روز ایک فاؤنڈیشن ہمارے پاس آتی ہیں اور ہماری یہ بہن جو ہے بڑے ہی آسان انداز کے اندر کام کر رہی ہیں، یہ ایڈز پہ کام کر رہی ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ ادویات بھی فراہم کرتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے ساتھ خواتین کو جو ہے یہ خود مختار بنانے کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، خواتین کو سپورٹ کرتی ہیں۔ گو کہ خواتین کا ہی زمانہ ہے اور جہاں پر خواتین کی بات سنی جاتی ہے، سننی بھی چاہیے، لیکن ہماری بہن بڑی دیر سے اس حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کلثوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع طاق ہے۔ طاق کی فضیلت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ طیبی صاحب، آپ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے اور نو ڈاؤٹ کہ آپ بار بار کہتے رہے لیکن بس وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور ان میں سے ہی ایک یہ شب قدر ہے جی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ترمذی شریف کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو ایوریج عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو سابقہ امم کے پاس بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ ایک طویل عمر ہوتی تھی تو ان کے پاس بڑا وقت ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر سکیں اور اللہ اپنے رب کو بنا سکے، لیکن ہماری مختصر عمر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کے طور پہ صاحب قرآن کو جب قرآن کا نزول ہوا اس لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کو شب قدر بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ تحقیق کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ رمضان ہے، یعنی رمضان کو اگر آپ فضیلت دیکھتے ہیں تو ایک تو اس میں روزہ رکھنا ہے، لیکن اس مہینے کو اتنی بابرکت بنا دینا، اس کے مہینے کو عشروں میں تقسیم کر دینا، ایک عشرہ رحمت مغفرت اور پھر جہنم سے آزادی والا عشرہ چل رہا ہے، تو اس کو اس طرح تقسیم کر دینا، اس کی وجہ اللہ نے بتائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ جس پہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لمحات بھی بتا دیے کہ رمضان میں کون سا، وہ لمحے کون سے ہیں، وہ فرمایا کہ طاق راتوں میں سے تلاش کرو کہ شب قدر والے دن جس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہم نے اس کو شب قدر بنا دیا، یہ قدر والی رات بن گئی، یعنی اتنی معتبر ہے، اتنی اہمیت والی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا قدر و منزلت، یعنی اتنی اہمیت والی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی بتایا کہ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ فرشتے آسمان پہ سے زمین پر بھیجتا ہے کہ یہ زمین کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں یہ قدر والی رات ہے۔ تو آپ نے کہا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرے، کہ نو ڈاؤٹ کہ آقا علیہ السلام کا فرمان حرف آخر ہے کہ ان کو طاق راتوں میں تلاش کرو، ہمیں تلاش کرنا بھی چاہیے۔ علامہ صاحب ایک تو ہم بات کرتے ہیں کہ شب قدر کو 21ویں رات سے لے کر 29ویں راتوں تک طاق راتوں میں اس کو شمار کیا جائے یا پھر اس کو تلاش کیا جائے، 27ویں رات کو کیوں بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے؟ کیا کوئی نشانیاں ایسی موجود ہیں یا پھر کس طرح سے یہ ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ 27ویں پہ ہمارے لوگ علماء کرام بھی بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ جی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ، اللہ تعالیٰ کو تمہارا قرآن پڑھنا پسند ہے، تمہاری آواز میں قرآن سننا اللہ کو پسند ہے۔ تو ابی بن کعب کوئی عام صحابی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ خدا کی قسم مجھے جب بھی ملی ہے لیلۃ القدر تو مجھے 27ویں شب کو ملی ہے، تو اس لیے علماء کا اس کے اوپر ذرا اتفاق ہے، کیونکہ جیسے ہمارے ہاں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، امت مسلمہ کرتی ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ تکمیل قرآن، کیونکہ حفاظ جو ہے مختلف علاقوں سے آئے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے اپنے گھروں کو عید پہ واپس جانا ہوتا ہے، تو وہ 27ویں کو جو ہے قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، تو ایک خاص برکت اور ایک رحمت ہے 27ویں کو۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے نا تو 27 کا عدد جو ہے یہ بھی طاق عدد میں سب سے زیادہ ممتاز ہے،
تو اس لیے 27 کے اوپر اپنا اپنا. اور دوسری بات یہ ہے بڑی اہم کہ ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہے. کئی صحابہ نے یہ بتایا کہ ہمیں 21 کو ملی ہے, کئیوں نے کہا ہمیں 23 کو ملی ہے. تو ہر بندے کو جس کو مل جائے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نشانیاں بتائی ہیں نا کہ یہ نشانی ہے, اگر یہ نشانیاں آپ کو دیکھو تو سمجھو کہ وہ مختلف لوگوں کی لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ مختلف. جی بالکل اوبیسلی مختلف ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ نشانیاں بتائیے کہ لوگوں نے پہچاننا کیسے. جی بالکل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ رات کو جو اتنی آپ دیکھیں گے موسم میں, تو موسم میں اتنی شدت نہیں ہوگی, نہ اتنی ٹھنڈ ہوگی نہ اتنی گرمی ہوگی, معتدل ماڈریٹ موسم ہوگا. یہ بھی ایک نشانی ہے اس کی. اور بعض اوقات رات کو بارش بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری کی حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سجدہ فرمایا مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر جو ہے وہ گرد نے پناہ لی ہوئی تھی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس رات کو بارش ہوئی تھی. تو بارش کی بھی نشانی ہے. دوسری حضور نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی کرنیں نہیں ہوتی, یعنی سورج کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں اتنی شدت نہیں ہوتی. اور رات کو جو چاند ہے وہ تھال کی طرح, جیسے ایک تھال کی طرح آپ کو نظر آئے گا, ایک پرومیننٹ, ایک نمایاں آپ کو نظر آئے گا. تو یہ ساری نشانیاں ہیں. کہ پھر آخری نشانی جو ہر بندے کے ساتھ, آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, کسی کے ساتھ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, کیونکہ تنزل الملائکۃ والروح, کہ ملائکہ آتے ہیں ان کے ساتھ روح الامین ہوتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان راتوں میں اخلاص کے ساتھ گوشہ نشینی میں کوشش لوگوں کو کہتا ہوں کہ ضرور کہ وہ مساجد کا رخ کریں اور اجتماعات میں جائیں. اکثر جو ہے وہ تکمیل قرآن کی تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں بھی شامل ہو, لیکن کچھ حصہ ان طاق راتوں میں ضرور گوشہ نشینی میں, خلوت میں علیحدہ سے گزاریں اور اللہ کو پکاریں. تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے, عبادت کر رہا ہوتا ہے, تو فرشتے خوش ہوتے اور بعض اوقات روح الامین ان سے مصافحہ کرتے, اور جس سے وہ مصافحہ کرتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کی آنکھیں برس پڑتی ہیں. تو یہ کئی لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں. ہمارے اسلاف میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں جب ملی تو ہماری کیفیت بدل گئی تھی. تو یہ بھی ایک نشانی ہے طاق رات کی کہ روح الامین آپ سے مصافحہ کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ برکات ہیں, فضائل ہیں, اور میں ایک رمضان سے جدا ہو رہا ہے, اس کی بات میں چاہتا ہوں آپ سے کی جائے کہ ابھی تو مسجدیں بھری نہیں ہیں, رونقیں ہیں, افطار میں بھی شہر میں بھی. جیسے چاند نظر آنا ہے عید کا, ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, وہی نمازی فجر کے وقت آپ کو گنتی کے نظر آتے ہیں. کس طرح دوبارہ مسجدیں بھر سکتے ہیں؟ جو رونق رمضان میں وہ کس طرح عام دنوں میں ہم پھر سے مسجدیں آباد کر سکیں, رونق مسجد کی واپس آ سکیں؟ اچھا سر, اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا اپنا سوال بھی جوڑنا چاہوں گی کہ یہ رمضان المبارک ہمیں ایک ٹریننگ سیشن کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری تربیت کا ایک ٹریننگ کورس ہے ہمارے لیے. تو جیسے ہی یہ ٹریننگ کورس مکمل ہوتا ہے تو ہم ساری ٹریننگ ایک دن میں ہی کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں خاص ہمارے اوپر رحمت ہوتی ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, یعنی جو بیرونی دشمن ہے وہ رک جاتا ہے. جو یوسوس فی صدور الناس, جس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, تو وہ رک جاتا ہے کام. لیکن انسان کے اوپر جو 11 مہینے کا پریشر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے انسان گناہ کر کر کے اپنے جو نفس ہے اس کو اتنا پراگندہ کر لیتا ہے, اس کو نفس امارہ بنا دیتا ہے کہ اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. گو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کا مقصد بھی بتایا کہ لعلکم تتقون, کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو جیسے عارفی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی تھی, وجہ بتائی تھی, سبب بتایا تھا کہ ہم نے روزے اس لیے دیے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اگر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے تمہیں روزے دیے تھے, وہ مقصد اگر عید والے دن فجر کی نماز میں فوت ہو گیا ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے آپ کو رمضان دیا تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا. تو لہٰذا ایک تو فرائض کی پابندی, اور دوسرے نمبر پہ یہ ضرور فرق ہوتا ہے. صحابہ نے کہا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ملتا ہے کہ رمضان میں جو انسان کا تقویٰ ہے نا, اور عام دنوں میں اس میں فرق ہونا چاہیے. یعنی تقویٰ تو ہے لیکن عمومی دنوں کے علاوہ رمضان میں تقویٰ جو ہے وہ اپنی پیک پر ہونا چاہیے. اور اسی لیے صحابہ کرام جو ہے وہ رمضان گزرنے کے 6 ماہ تک ان کی عبادات کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے, اور 6 ماہ تک اس کے دوبارہ رمضان کے ملنے کی دعائیں کرتے رہتے. تو ہمارا بھی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کے لیے ہمیں موقع دیا, عید والے دن یہ دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ
ہماری ان عبادات کو قبول فرما اور اسی طرح دعائیں کرتے رہیں. تو جب بندہ اس کے ساتھ یعنی سابقہ کے ساتھ ملحق رہے گا نا تو پھر انشاءاللہ تعالی معاملات انسان کے خوبصورت بات کرنے سے ہم آج کے سوال کی جانب جائیں گے. جی بالکل بالکل. وہ ایم ایچ ایف کا اگر آپ ان کا تعارف ہم کرواتے چلیں. بالکل جی. ایم ایچ ایف ٹور اینڈ ٹریولز ہیں جو کہ دبئی کی ایک کمپنی ہے. پہلے دبئی میں آپریٹ کر رہے تھے, اپنے پاکستان کے ہی لوگ ہیں وہاں پر, بڑے اچھے سے دبئی کی 3 ریاستوں میں کام کر رہے ہیں, عمرہ کے حوالے سے لوگوں کو سروسز فراہم کر رہے ہیں, اور اب انہوں نے اپنا نیا آفس کھولا ہے جی لاہور میں. اور اسی خوشی میں انہوں نے ایک عمرے کا ٹکٹ آپ کے لیے اناؤنس کیا ہے. وہ عمرے کے ٹکٹ تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ ایسے پہنچ سکتے ہیں کہ ہر روز آپ کے سامنے ایک سوال ہم رکھتے ہیں, اس سوال کا آپ جواب دیتے ہیں, اور جواب دینے والے جن کا صحیح جواب ہوتا ہے ان کو قرآن اندازی میں شامل کر لیا جاتا ہے. آخری رمضان المبارک کی جس دن ہماری ٹرانسمیشن ہوگی قرآن نکلے گا, اور جس بھی خوش نصیب کا نام نکلے گا اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بھیجا جائے گا. سوال آج کا جس نے کہا, سوال آج کا ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ کتنی دیر اس غار میں آرام فرما ہوئے. قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اصحاب کہف جو ہے کتنی دیر غار کے اندر آرام فرما ہوئے. صحیح جواب دینے والے کو ملے گا ایم ایچ ایف کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ. نمبر نوٹ کر لیں 0300469230. نمبر پھر ریپیٹ کر رہا ہوں 0300469230. اس پہ واٹس ایپ پہ میسج کیجئے اور صحیح جواب دینے والے کا نام شامل کیجیے گا. قرآن اندازی کے اندر شامل کریں گے اور وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جو بارگاہ کریم میں حاضری کے لیے جائے گا. اور ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ اے زی ٹریولز والے جو ہیں, ٹور اینڈ ٹریول, وہ بھی ایک بہت ممتاز نام ہے لاہور کا, اور وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ آپ جب ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں, وہ عمرے کا ہو یا آپ نے کوئی اور پلان کرتے ہیں ٹریولنگ, تو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, آپ کو گائیڈر کے طور پہ اکیلا نہیں چھوڑتے. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے آپ نے پیکیج لیا اور بعد میں ٹریول غائب ہو جاتے ہیں, لیکن اے زی ٹریول آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے, آپ کو گائیڈنس پوری فراہم کرتا ہے اور آپ کو صحیح انداز کے اندر اپنا عمرہ جو ادا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کلثوم صاحبہ ہیں, اب مائک لیجیے گا, آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ بہت ایک اچھا ادارہ چلا رہی ہیں اور اب سے نہیں کافی دیر سے آپ کام کر رہی ہیں. 2025 میں آپ نے کیا کام سر انجام دیے ہیں اور 26 میں کیا پلانز ہیں آپ کے, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ طیب صاحب اسٹوڈیو میں انوائٹ کرنے کا. جی 2025 اور 2026 میں جو ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں, بیسیکلی ہم لوگ 2004 سے ایکٹیو ہیلپ آرگنائزیشن فاؤنڈیڈ ہے, اور ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری چل رہی ہیں. 2025 اور 2026 میں زیادہ تر جو کام کیے گئے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ رہے ہیں ہمارے. اس کے علاوہ ویڈوز اور آرفن بچیوں کے لیے کام رہا ہے, جس میں ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کی طرف لایا گیا ہے تاکہ وہ ایک باشعور اور ایک باوقار زندگی گزارنے کی قابل ہو سکیں. اور اس کے علاوہ کچھ چیریٹی کے پروگرامز ہم نے کیے ہیں, جس میں راشن ڈسٹریبیوشن امنگ دا ڈیزرونگ کمیونٹیز وہ دیے گئے ہیں, اور اس میں کسی بھی ڈفرینسز کے بغیر لوگوں کو جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس میں میل فیمیل تمام لوگ وہ شامل ہیں جو ڈیزرو کرتے تھے. تو الحمدللہ 7-8 ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ایکٹیو ہیلپ آرگنائزیشن ہے, اور یہ کسی کی سپورٹ سے نہیں, یوزلی ہم لوگ خود سے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ہمارے کچھ جو ہے وہ 1-2 آرگنائزیشنز ہیں جو کہ وہ بھی مل کے جو ہے, جیسے ہیومن اپیل نے اس دفعہ ہمارے ساتھ کوپریشن کیا, اور ہم نے ان کے تعاون سے جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر, وہاں پہ اکاڑا ڈسٹرکٹ کے اندر لوگوں میں ایک ماشاءاللہ کافی بڑے لیول پر جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن کیا ہے, اور جس سے جو معذور افراد اور مختلف طرح کے جو طبقہ کے لوگ ہیں اس میں شامل تھے. تو اسی طرح سے ہیلتھ کے کچھ پروگرام جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور لوگوں میں شعور اور آگاہی دینے کے لیے ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے تاکہ ایک صحت مند رویے کے ساتھ صحت مند زندگی گزار سکیں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, آپ خواتین کے لیے بہت سارے, جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں خواتین کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سی فیلڈ ایسی ہے جہاں پہ ہماری خواتین کو اسپیشلی بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, ان کو مدد کی ضرورت ہے, ان کو امپاور کرنے کے لیے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جیسے, اور آج 23ویں کی رات بھی ہے, اور اس رات کے اندر جو ہے خواتین کے لیے خاص طور پر سیکھنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے ہر لیول پہ. سب سے پہلے تو اخلاقیات کے اوپر جو ہے
تربیت ایسی ہونی چاہیے بچیوں کی اور خواتین کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کیونکہ ان کے اوپر گھر کا دار و مدار ہوتا ہے, بالکل نسلوں کا دار و مدار ہوتا ہے. اور اگر ایک گھر کی خاتون خانہ جو ہے وہ باشعور ہوگی اور با اخلاق ہوگی اور اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت ساری جو ہے وہ مطلب شعور آگاہی کے ساتھ اپنی اگلی نسل کو بھی اس نے چونکہ پروان چڑھانا ہے تو جو اس کا اپنا کریکٹر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوگا, پازیٹیو ہوگا, ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ ہوگی تو یقیناً یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے. اور میں ہمیشہ اپنی خواتین کو یہ آگاہی دیتی ہوں, اس کے اوپر فوکس کرواتی ہوں کہ آپ کا تعلق صرف آپ کی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے, آپ کتنے رشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ بیٹی بھی ہیں, آپ ماں بھی ہیں, آپ بیوی بھی ہیں, آپ کے ہر رشتے کے ساتھ جتنے رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب آپ کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے نا جڑے ہوئے رشتے جو ہے وہ آپ کے اوپر توقعات رکھتے ہیں. ان کی عزت, آپ کی عزت, آپ نے کسی بھی صورت ان کو کسی بھی طرح سے ڈاؤن لیول پہ نہیں لے کے جانا. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی پیاری بات کی ہے. بالکل خواتین کو تو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر اگر معاشرتی لیول پہ ہم بات کریں تو احترام کی, ادب کی, خیر پورے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے جو ہمیں ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میسیج دینا چاہوں گی باقی لوگوں کی کہ خواتین کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں, صرف اپنے گھر کی خواتین کی نہیں بلکہ باہر والی خواتین کی بھی. اور جب ایسا شروع ہو جائے گا نا, یقین جانیے معاشرے کے میرا خیال ہے کہ 99% جو مسائل ہیں وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے جب ہم باہر والی خواتین کو بھی اپنے گھر والی خواتین. بہت بڑی بات ہے, یہ پیغام ہے بہت بڑا ہے. سر آخر میں مس سدرہ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا خواتین کی عزت ہمیں کرنی چاہیے, کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ اسلام میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے اور ہر نبی کی نسل جو ہے وہ اس کے اولاد سے اور مرد سے چلی ہے. صحیح, بے شک. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ان کی بیٹی سے چلی ہے. سبحان اللہ. تو اس سے بڑھ کر کوئی دین جو ہے وہ عورت کو عزت اور اکرام نہیں دے سکتا خوبصورت جو اسلام نے دیا ہے. تو لہٰذا ہمارے ہاں ایک بطور مسلمان, بطور ایک دین اسلام کا طالب علم کے طور پہ میں کہوں گا کہ ہر طبقے میں اگر کسی مذہب میں, کسی بھی مذہب میں اگر عورت کو کوئی عزت اور اکرام ہے تو وہ صرف اسلام. واہ خوبصورت پیغام. جی ایک لائن میں کیا پیغام دیں گے؟ بس یہ پیغام دوں گا کہ الحمدللہ عورت کی عزت کرے اور عورت کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے مقام کو سمجھے. واہ. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا انسان کو کہ انسان کے معاشرے میں سب سے پہلے خود عزت ہوگی. واہ خوبصورت پیغام. تینوں مان کا بہت شکریہ ادا کریں گے. ناظرین ہم کوشش ہم نے کی کہ آج کے موضوع کے ساتھ اور چیزوں کو بھی ایڈ کر کے آپ تک بہتر انداز میں آپ بھی سیکھیں, ہم بھی سیکھیں تاکہ معاشرہ بہترین ہو جائے. میرے بعد سب زیادہ کاشف صاحب ہوں گے اور پروگرام یوں ہی جاری و ساری رہے گا. میں آپ سے رخصت دوں گا لیکن مس سدرہ یہیں پہ ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد.